یہودیوں کے ایک بہتان اور افتراء کا تذکرہ کیا اور ناجائز اور جھوٹے ہیلے اور بہانے کا تذکرہ کیا۔ باطل کے مختلف انداز ہوتے ہیں، دین حق، سچے دین کے خلاف اپنی باتیں بنانے کے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی بات گھڑ لی، اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزات دیے۔ بعض نبیوں کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا یا ان کی شریعت کا یہ مسئلہ تھا کہ صدقہ، قربانی، زکوٰۃ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی میدان میں، کسی پہاڑ پر، کسی جگہ پر اس مال کو رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی، وہ اس کو جلا دیتی، تو یہ نشانی تھی کہ ان کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، ان کا صدقہ قبول ہو گیا، ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر آگ نہ آتی، اس کو نہ جلاتی، تو یہ نشانی تھی کہ ان کی زکوٰۃ اللہ نے قبول نہیں کی، ان کی قربانی، ان کا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ بعض نبیوں کی صداقت کی دلیل کے طور پر اسی چیز کو پیش کیا گیا تھا، معجزہ تھا کہ بھی یہ نبی اگر سچا ہے اپنے دعوی نبوت میں، دعوی رسالت میں، تو پھر یہ صدقہ کرے۔ اس کا صدقہ اگر آگ نے آ کر کے جلا دیا تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ نبی سچا ہے، اور اگر اس کا کیا ہوا صدقہ آگ نے نہ آ کر کے جلایا تو پھر یہ نشانی ہوگی کہ یہ نبی اپنے دعوی نبوت اور رسالت میں سچا نہیں ہے۔ بعض نبیوں کے بارے میں یہ معجزہ تھا، سب کا نہیں ہے۔ اور یہودی اور عیسائی جن کے پاس تورات اور انجیل تھیں، ان دونوں نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شریعت کا یا ان نبیوں کا یہ معجزہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ معجزہ ان کے اندر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں بھی یہ معجزہ نہیں ہے۔ موجودہ زمانے تک جو تورات انجیل کے مختلف نسخے موجود ہیں، کسی نسخے میں بھی ان نبیوں کا یہ معجزہ لکھا ہوا نہیں ہے، نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے سامنے اور مدینہ کے نصرانیوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت رکھی، تو ان لوگوں میں سے بعض نے جو محض جھوٹے تھے، ہٹ دھرم تھے، انہوں نے پھر ایک بات یہ سامنے رکھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو سچے نبیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، آگ آ کر کے جلا جاتی ہے، تو آپ ایسا کریں۔ اور سچے نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے، ان کی امت کے لیے حلال نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ یوں کیا جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، قربانی کو آگ جلاتی ہے۔ آپ تو قربانی کا گوشت کھاتے بھی ہیں، آپ کی امت بھی کھاتی ہے، اور آپ کے ہاں صدقہ خیرات غریبوں یتیموں کو دیا جاتا ہے، اس کو آگ جلانے کے لیے نہیں رکھا جاتا کہ آگ آئے اس کو جلا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو پھر آپ کی بھی یہ نشانی ہوتی، یہ دلیل ہوتی، یوں آپ کی امت کے لیے بھی صدقہ خیرات حلال نہ ہوتا اور آپ کی قربانیوں کو، صدقات کو آ کر کے اللہ کی طرف سے آسمانی آگ جلاتی، پھر تو ہم آپ کو نبی مانتے، ورنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کہ آپ میں یہ نشانی، یہ دلیل نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب جو ارشاد فرمایا اس آیت مقدسہ میں، وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ بات بالفرض سچی مان لیں، نہ تمہاری کتابوں میں ہے، نہ تمہارے نبیوں کی تعلیمات میں ہے، نہ اللہ نے ہر نبی کے لیے یہ بات معجزہ بنائی ہے جو تم کہہ رہے ہو،
یہ اپنی جگہ پر، لیکن چلو 1 منٹ کے لیے تمہاری یہ بات سچی مان لیتی ہیں کہ تم اسی کو نبی مانتے ہو جس کو یہ نشانی، یہ دلیل آگ والی ملی ہو۔ تو پھر ہم تم سے پوچھتے ہیں، تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد کتنے ایسے نبیوں کو صرف یہ نہیں کہ مانا نہیں بلکہ قتل کر دیا ہے جن کے پاس یہ نشانی بھی موجود تھی۔ تو اب بتاؤ تم اپنی اس بات میں جھوٹے ہو یا سچے ہو؟ اگر یہی بات حق ماننے کی نشانی ہوتی تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں نہیں مانا؟ تم نے چلو نہ مانتے، تم نے تو ان سے دشمنیاں کی، ان کو قتل کر دیا، تو تم اپنی اس بات کی اندر بالکل جھوٹے ہو۔ تمہاری یہ بات محض من گھڑت ہے اور محض دوسرے کو جھوٹا ہیلا بہانہ بنا کے سچ سے روکنے والی بات ہے۔ ورنہ اگر تم اسی بات میں بھی حق اور سچ کا معیار سمجھتے تو پھر جن نبیوں کے معجزات میں یا ان کی شریعت میں یہ مسئلہ تھا تم نے ان کا انکار نہ کیا ہوتا، اور تمہارے بڑوں نے بھی اس کا انکار نہ کیا ہوتا، اور تمہارے بڑوں نے انکار کیا بلکہ نبیوں کو قتل کیا، اور تم اپنے بڑوں کے اس فعل پر راضی ہو، تم اس کو ٹھیک سمجھتے ہو۔ اور کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے، یاد رکھو، یہ مستقل مسئلہ ہے۔ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے، کسی کے گناہ پر راضی رہنا بھی برابر کا گناہ ہے۔ تو اس لیے گناہ سے نفرت اور کفر سے نفرت یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا الذین قالوا، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ان اللہ عاہد الینا، کہ اللہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اللہ نؤمن رسول، کہ ہم نہ مانیں کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی کو رسول نہ مانیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے ایسی قربانی کے ساتھ تأکلہ النار، کہ جس قربانی کو آگ آ کر کے کھا جائے۔ تو جب تک یہ دلیل نہ دے اس وقت تک ہم نہ مانیں، یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ نے معاہدہ کیا ہے ہم سے۔ تو یہ جھوٹ اس لیے کہہ رہے ہیں، افتراء اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر بات ہوتی تو آسمانی کتابوں میں ہوتی، تورات میں ہوتی، انجیل میں ہوتی، قرآن میں ہوتی، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ان کی یہ بات جھوٹ تھا، بھی اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہے تھے، افتراء کر رہے تھے، اور نبیوں کی شریعت پر بھی جھوٹ اور افتراء کر رہے تھے۔ اور ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، کہی بھی نہیں ہے، کی بھی نہیں ہے، نہ میں نے کہا ہے نہ میں نے کیا ہے، کوئی ایسی بات اگر کسی نے میری طرف منسوب کی کہ ہمارے نبی نے یہ کہا، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، ہمارے نبی نے یہ کیا، تو پھر یاد رکھے وہ بندہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے ہمارے بزرگ کبھی بھی حدیث کو بھی حدیث کر کے بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، یا یہ بھی آیا ہے، یہ بھی بزرگوں نے کہا ہے، یوں بھی سنا گیا ہے، احتیاطاً ایسا کہتے ہیں۔ اور علماء کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی حدیث بیان بھی کرتے ہیں تو آگے کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہے یا ویسے ہے جیسے میرے نبی نے فرمائی تھی، کہی تھی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ احتیاط ہوتی ہے۔ اس لیے جو کم علم ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایسی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں، نبی کا نام لے کے ہر بات کو قول علی بنایا ہوا ہے، ہر بات کو پیران پیر کا قول بنایا ہوا ہے، ہر بات کو نبی کی حدیث بنایا ہوا ہے، تو یہ بات احتیاط کے خلاف ہے اور یہ دوسرے پر بہتان ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یوں ارشاد فرمایا قل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قد جاءکم الرسل، تحقیق آ چکے تمہارے پاس بہت سارے نبی اور رسول من قبلی میرے سے پہلے، بالبینات بہت ساری حقانیت کی واضح دلیلیں لے کر کے، وبالذی قلتم اور یہی دلیل بھی جو تم کہہ رہے ہو، یہ دلیل جو تم اب کہہ رہے ہو
آگ آئے ان کے صدقے کو جلا جائے، قربانی کو جلا جائے، یہ دلیل بھی ان کے پاس موجود تھی۔ ایسے بہت سارے نبی میرے سے پہلے تمہارے پاس آ چکے ہیں، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قتلتموہم، تم نے تو ان کو قتل کر دیا۔ ماننا تو دور کی بات، ایمان لانا تو دور کی بات، ان کی تصدیق کرنا تو دور کی بات، تم نے مانا بھی نہیں ہے، الٹا دشمنی کی ہے، ان کے وجود کو بھی دنیا میں برداشت نہیں کیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک علماء کو آئے دن کوئی ادھر شہید ہو گیا، کوئی ادھر شہید ہو گیا، کوئی ادھر شہید ہو گیا، یہ وہی یہودیوں کی نسل چل رہی ہے جنہوں نے نبیوں کو اس وقت زمین پر برداشت نہیں کیا، تو آج تک علماء کے وجود کو بھی، خصوصاً حق گو علماء جو بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی کیلو کال ہیل و حجت کے، ڈنکے کی چوٹ حق کہتے ہیں، ان کا وجود ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وہ یہودیوں کی اولاد اور انہی کا ذہن چل رہا ہے۔ تو فرمایا وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، جو تم دلیل کہہ رہے ہو یہ دلیل بھی ان کے پاس تھی، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر یہی دلیل حقانیت کی تھی تم تو ان کو حق مانتے، ان پر ایمان لاتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم میرا انکار کرنے میں سچے ہو کہ بھی ہم تجھے اس لیے نبی نہیں مانتے کہ تیرے صدقے کو آگ نہیں جلاتی، تیری شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قربانی یوں کی جائے، بلکہ تم تو قربانیاں کرتے ہو، زکوٰۃ صدقات دیتے ہو، لیکن تمہارے غرباء مساکین امت کے کھاتے ہیں، تو تمہارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، اور نبیوں کے بعد تو یہ مسئلہ تھا، تو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوی واجمع لنا خیر الآخرۃ والأولی۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا اور سننا اور مسجد میں بیٹھنا، یا اللہ یہ سب قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی خوشی کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، رفع درجات کا ذریعہ بنا، جنت الفردوس کا ذریعہ بنا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین، تیری طرف سے رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بنا، عذابوں کے ٹلنے کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین، قرآن مجید کی اس آواز کی برکت سے پورے علاقے اور پورے محلے پہ رحمتیں فرما، ہر گھر پہ رحمتیں فرما، ہر فرد پہ رحمتیں فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوستوں کو دفع دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، وسعت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ حلال روزی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں جھگڑے ہیں وہاں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جہاں آپس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، دوریاں ہیں، یا اللہ وہاں قربتیں اور محبتیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، بچوں کے اندر یا اللہ جو بگاڑ ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے، ماں باپ کے سامنے ان کی خدمت اور ادب سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما، ہر بڑے کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بچے بچیاں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو حیا اور غیرت نصیب فرما، ماں باپ کا لحاظ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں کے لیے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کو زندگی کے بہترین ساتھی اور بہترین جوڑ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو جو تو نے صلاحیتیں، لیاقتیں، مال اولاد دیا ہے،
یا اللہ اس سب کو اپنے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اسی مہینے کی 21-22 کو یا اللہ مرکز اسماعیل مسجد میں آنے والا ہونے والا اجتماع ہے، یا اللہ اس کو قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر لحاظ سے اس کو پوری امت کے لیے نافع بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین زیادہ سے زیادہ افراد لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہفتے والے دن دوپہر کو یا اللہ 11-12 بجے جو ہماری اس مسجد میں ایک اللہ والے جو ہزاروں علماء کے مرشد ہیں، ہزاروں علماء کے پیر ہیں، یا اللہ ہزاروں علماء ان کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، یا اللہ ان کی تشریف آوری کو اس علاقے کے لیے باعث رحمت باعث برکت بنا، اور ہمارے مدرسے کے لیے قبولیت اور مقبولیت کا ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ ان کے آنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا اللہ ہر طرح سے حفاظت ہو اور ہر طرح سے سہولت ہو۔ یا الہ العالمین اس بہترین سنہری موقع سے بھی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ یا اللہ نفع فائدہ اٹھانے کی، ان کے وجود مسعود سے، ان کی برکات انوارات سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھیں نہیں مانگ سکے ہمارے لیے ضروری ہیں، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔